بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک درزی اپنی دکان کے باہر بیٹھا تھا کہ اس نے ایک گانے والے کی آواز سنی۔ درزی سریلی آواز کا دیوانہ تھا۔ اس نے کپڑے کی سلائی روک لی اور جلدی سے باہر بھاگا اور گانے والے کو اپنی دکان میں لے آیا۔ درزی نے گانے والے سے کہا کہ آج رات آپ میرے گھر میں مہمان کے طور پر ہوں گے۔ اتفاق سے اس کی بیوی بھی سریلی آواز کی دیوانی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو آج کون میرے گھر میں مہمان آیا ہے۔ دونوں میاں بیوی گانے والے کے ساتھ بیٹھ گئے اور مہمان سے درخواست کی کہ اپنا گانا شروع کرو۔ مہمان نے اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا تو دونوں بہت خوش ہوئے اور خوب داد دی۔ رات کو درزی کی بیوی نے مہمان کے لیے مچھلی بنائی تھی۔ وہ سب مل کر مچھلی کھا رہے تھے کہ مہمان کے گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس گیا۔ انہوں نے جلدی سے مہمان کو پانی پلایا مگر کانٹا باہر نہ آیا اور اس کی سانس بند ہونے لگی اور کچھ ہی دیر بعد وہ مر گیا۔ درزی بہت پریشان ہوا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی بیوی کی مدد سے لاش کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور ایک حکیم کی دکان کے دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے چپکے سے بھاگ گیا۔ حکیم صاحب جب اپنی دکان پر آیا تو سمجھا کہ دروازے پر کوئی چور کھڑا ہے۔ حکیم نے زور سے چھڑی ماری تو لاش نیچے گر گئی۔ حکیم نے نبض چیک کی تو نہیں چل رہی تھی۔ حکیم ڈر گیا کہ میری چھڑی سے آدمی مر گیا۔ حکیم نے لاش کو اٹھایا اور ایک بادشاہ کے درباری کے گھر کے دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے بھاگ گیا۔ اس درباری کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی جس پر بادشاہ وقت بھی عاشق تھا۔ اب جب درباری بادشاہ کے دربار سے واپس اپنے گھر آیا تو سمجھا کہ کوئی اس کی خوبصورت بیوی کو دروازے سے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا اور پیچھے جا کر اسی لاش کے سر پر زور سے ڈنڈا مارا تو وہی آدمی جو پہلے سے مڑا ہوا تھا اس کی لاش نیچے گر گئی۔ درباری بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی قتل ہو چکا ہے۔ وہ لاش کو اندر گھر لے آیا اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو درباری نے لاش کو اٹھایا اور بازار میں لے جا کر ایک سنار کی دکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ سنار جب آیا تو سوچا کہ چور میرا سونا چرانے آیا ہے۔ اس نے پیچھے سے جا کر اس کے گلے میں رسی ڈال دی اور جب محسوس کیا کہ چور کوئی حرکت نہیں کر رہا تو رسی گلے سے ہٹا دی اور لاش نیچے گر گئی۔ بازار میں سارے لوگ جمع ہو گئے اور سنار کو گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کیا۔ قاضی نے سنار کو پھانسی کی سزا سنا دی اور شہر میں منادی کرائی گئی کہ فلاں وقت سنار کو پھانسی دی جائے گی۔ جب سنار کو پھانسی دی جانے لگی تو بادشاہ کے درباری نے کہا کہ سنار نے اس آدمی کی جان نہیں لی بلکہ میں نے اس کی جان لی ہے۔ میں نے اسے سر میں ڈنڈا مارا تھا جس کی وجہ سے یہ مر گیا۔ درباری کی بات سن کر حکیم سامنے آیا اور کہا درباری بے قصور ہے، اصل میں قصور میرا ہے، میں نے چھری مار کر اس کی جان لی تھی۔ حکیم کی یہ بات سن کر درزی کو اپنے جرم کا احساس ہوا اور وہ کہنے لگا حکیم بے قصور ہے۔ جب حکیم نے اس کو چھڑی ماری تھی تو یہ پہلے ہی مر چکا تھا کیونکہ میں نے اس آدمی کی لاش کو حکیم کی دکان کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ قاضی نے جب دیکھا کہ چاروں اپنے اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں تو پریشان ہو گیا اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اصل مجرم کون ہے اور کس کو پھانسی دی جائے۔ قاضی بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا، مقتول ایک ہی ہے اور اس کا اعتراف کرنے والے 4 لوگ ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک تلوار سے چاروں کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جب یہ بات درزی نے سنی تو درزی نے کہا آپ ان تینوں کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ یہ بے قصور ہیں۔ میں اس آدمی کو مہمان کے طور پر اپنے گھر لے آیا تھا، مچھلی کا کانٹا اس آدمی کے گلے میں پھنس گیا اور یہ مر گیا تھا۔ میں ڈر گیا کہ قتل کا الزام نہ لگ جائے، اس لیے لاش کو حکیم کی دکان کے آگے کھڑا کر کے چلا گیا۔ شاہی طبیب نے لاش کو چیک کیا تو یہ بات ثابت ہوگی کہ آدمی کی موت مچھلی کا کانٹا پھنس جانے کی وجہ سے ہوئی۔ بادشاہ نے چاروں کو بری کر دیا اور لاش کو دفنانے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔